لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام ختمہ تھا۔ آپ کی ولادت عام الفیل کے 13 برس بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، قد دراز تھا، باروب چہرہ، گھنی داڑھی تھی، بلند حوصلے کے مالک تھے، معاملہ فہمی، پہلوانی، نسبدانی کے ماہر، بہادر اور شجاع تھے۔ آپ کا شمار خاندان قریش کے شریف لوگوں میں سے تھا۔ زمانہ جاہلیت میں سفارت کا کام انہی کے ذمے تھا اور آپ کا شمار قریش کے ان 17 افراد میں تھا جو بعثت نبوت کے وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سربلندی کے لیے 2 شخص مانگے، ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام۔ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی اور ایک دن گھر سے نعوذ باللہ بانی اسلام کا قصہ پاک کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں بہن اور بہنوی کے مسلمان ہونے کی خبر ملی اور ان کے گھر پہنچے اور خوب مارا بہن کو، اور بہن کے جسم سے بہتا ہوا خون دیکھ کر دل نرم ہو گیا اور صحیفہ منگوا کر گھر میں اس کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول دیے اور شرح صدر فرمایا تو فوری مسلمان ہو گئے، اور بعد میں دارالارقم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 دن بعد اسلام لائے، اور آپ اسلام لانے میں 40ویں مسلمان تھے۔ حضرت عمر نے اسلام لاتے ہی مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز پڑھائی، اور آپ کا اسلام لانا تھا کہ روز بروز اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح، ان کی ہجرت نصرت الہی اور ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت بطور وزیر رہتے تھے۔ تمام غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہے اور غزوہ بدر میں اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تعاون کا مطالبہ کیا تو آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بے شمار آراء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی صورت میں نازل فرمایا۔ اسیران بدر کا حکم عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوا۔ اسی طرح پردے کا حکم، منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے کا حکم، منافقین پر استغفار کرنا نہ کرنا برابر، اسی طرح مقام ابراہیم پر نماز کی تمنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب بہتان لگا تو آپ نے یہ الفاظ کہے، ھذا بہتان عظیم۔ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کر نازل کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ عنہ خلافت کے معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شریک رہے، اور تمام فتنوں کو ختم کرنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کردار تاریخ سے مخفی نہیں۔ عہد صدیقی میں جب حفاظ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ میں تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید جمع کرنے کا مشورہ دیا اور اس عظیم کام کے لیے ان کو راضی بھی کیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور امت مسلمہ کو کتابی شکل میں قرآن مجید مہیا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ورث الوفات میں اکابر صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تحریری طور پر خلیفہ مقرر کر دیا۔ آپ کی خلافت پر کسی ایک مسلمان کو بھی اختلاف نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دنیا کی 2 عظیم سلطنتیں روم اور ایران اسلام کے زیر نگی آئی۔ قسطنطنیہ اور بیت المقدس کے بڑے بڑے شہروں پر پرچم اسلام آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی لہرایا گیا، اور آپ کے دور میں 1036 شہر مہا مضافات کے فتح ہوئے، اور آپ کے دور میں 900 جامع مساجد اور 4000 مساجد 5 وقتی نماز کے لیے بنائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت نیک اور اچھے کام کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے تاریخ اور سن ہجری کا آغاز کیا، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا، فوج کا محکمہ قائم کیا، رضاکار مجاہدین کے لیے وظائف مقرر کیے، باقاعدہ بیت المال قائم کیا، مردم شماری کرائی، جرائم کے لیے جیل بنائے، لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کی، شہروں میں قاضی مقرر کیے، مساجد میں رات کو روشنی کا بندوبست کیا، ماہ رمضان میں تراویح کی باجماعت نماز جاری فرمائی۔ 23 ہجری میں نماز فجر کے دوران ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور ہر وقت بے ہوشی طاری رہتی تھی، اور 3
دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو شہید ہوئے اور بوقت شہادت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو انور میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان جب تم کو کسی راستے پہ چلتے دیکھتا ہے تو اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ان کو حاصل ہوتی تھی۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو یقیناً وہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ یقیناً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے۔ میرے 2 وزیر آسمان والوں میں سے جبرائیل و میکائیل ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ابوبکر اور عمر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکل کر مسجد تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ایک آپ کے دائیں جانب تھے اور دوسرے بائیں جانب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے۔